بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حکومت اور عمران خان کے درمیان انفیکٹ پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت بھی بہت سی ایکسپیکٹیشنز لیے بیٹھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد موجودہ جو پاکستانی حکومت ہے اس کو یہ خدشات ہیں کہ شاید امریکہ کی جانب سے کوئی پریشر آ سکتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ حالانکہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی سالڈ چیز سامنے نہیں آئی ہے، اس حوالے سے ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی، رادر دین رچرڈ گرینل کے جو ٹویٹس آئے تھے اس کے علاوہ۔ لیکن ڈیفینیٹلی موجودہ حکومت کو کچھ خدشات تو ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اب بہت سی ایکسپیکٹیشنز لیے بیٹھی ہے، اور ان ایکسپیکٹیشنز میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ کیا غلط فہمیاں موجودہ حکومت پال رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان کا جواب آ گیا ہے اس آفر پر جو کہ رانا ثناء اللہ کے ایک بیان کی صورت میں عمران خان کو کی گئی تھی۔ چند روز پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں تو 70 سال کے جو مسائل ہیں وہ 70 منٹ میں حل ہو جائیں گے۔ اس پر عمران خان نے ایک بہت ہی زبردست جواب دیا ہے۔ وہ کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مذاکرات تو شروع کر دیے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور 2 جنوری کو اس کا دوسرا سیشن ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اب اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ یہ 2 جنوری کو دوبارہ سے مذاکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان مذاکرات سے حکومت بہت سی ایکسپیکٹیشنز لیے بیٹھی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان ایکسپیکٹیشنز کے پیچھے بہت سی غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید عمران خان کو اس بات پر منا لیا جائے کہ ٹھیک ہے، آپ کو رہائی چاہیے، ہم آپ کو رہائی دیتے ہیں، آپ کو ریلیف چاہیے، ہم آپ کو ریلیف دلواتے ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، عدالت سے ہو یا جیسے بھی ہو، وہ ریلیف آپ کو دلواتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو یہ کمٹ کرنا پڑے گا کہ آپ موجودہ حکومت کو چلنے دیں گے۔ آنے والے چند سال، 2-3 سال اس حکومت کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلائیں گے، نئے انتخابات کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب یہ ایکسپیکٹیشنز کم اور غلط فہمی یا خوش فہمی زیادہ ہے موجودہ حکومت کی، کیونکہ عمران خان تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں ایکسیپٹ کرے گا، کوئی بھی بات نہیں مانے گا۔ عمران خان تو ہمیشہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت ایک جعلی مینڈیٹ لیے بیٹھی ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس حکومت کو جانا ہوگا، نئے الیکشنز کروانے ہوں گے، یہ پہلے دن سے عمران خان کا مطالبہ ہے۔ تو اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف کے بدلے میں یہ بات منوا لے گی، تو یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے، اس کی خوش فہمی ہے کہ عمران خان اس پر مان جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دوسری غلط فہمی یا دوسری ایکسپیکٹیشن جس کے پیچھے غلط فہمی ہے وہ موجودہ حکومت کی یہ ہے کہ جی عمران خان کو پھر اس بات پر شاید منا لیا جائے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ رہا بھی کرتے ہیں، آپ کو ہم ریلیف اگر دلوا دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کم از کم ہمارے ساتھ یہ کمٹ کر لیں کہ ہمیں کچھ فیس سیونگ ملے گی، یعنی کہ اگر آپ باہر آئیں گے تو آپ تحریک بھی چلائیں گے، آپ انتخابات کا مطالبہ بھی کریں گے، لیکن اس میں جو ہے اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تاثر جائے کہ جی دیکھیں عمران خان باہر آیا ہے، عمران خان کا پریشر تھا اور عمران خان کے کہنے پر جو ہے وہ نئے انتخابات ہو گئے۔ اس قسم کا تاثر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایک فیس سیونگ چاہیے، اور اس فیس سیونگ کے لیے کچھ ٹائم ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگا، وہ 1 سال کا ہو، وہ 1.5 سال کا ہو۔ اس کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جو ہے وہ ماحول آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائے گا، پھر نئے الیکشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری غلط فہمی موجودہ حکومت کو جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو موجودہ حکومت سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں یا نہیں ہوں گے، اور اگر عمران خان باہر آ بھی جاتا ہے، ان کیس اسے ریلیف مل جاتا ہے اور وہ حکومت بھی بنا لیتا ہے، انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، حکومت بھی بنا لیتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہونے کی بنا پر وہ حکومت چل نہیں پائے گی۔ تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کوئی ہمیشہ سے خراب نہیں تھے، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اب بھی خراب نہیں ہیں۔ عمران خان تو صرف چند ایک اس کی ڈیمانڈز ہیں جو کہ وہ کر رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ آپ
غیر سیاسی رہیں، آپ نیوٹرل رہیں. اس کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. تو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہ تو پہلے خراب تھے، نہ اب ہیں، اور نہ آئندہ ہوں گے. تو اگر موجودہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے اور ان کیس انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، عمران خان اگر جیت جاتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی جیتے گا کیونکہ عوامی سپورٹ اس کے ساتھ ہے، تو وہ حکومت نہیں بنا پائے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اگینسٹ ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. عمران خان ہمیشہ سے اپنی فوج کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی فوج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان بھی پاکستان کی فوج کی سپورٹ میں رہے گا. اس کا تو صرف یہ مطالبہ ہے کہ فوج نیوٹرل رہی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی، وہ غیر سیاسی رہے. اس کے بعد موجودہ حکومت اور کیا سوچ رہی ہے، اس کی غلط فہمی یہ ہے کہ ان کیس اگر عمران خان حکومت بنا بھی لیتا ہے تو وہ حکومت چل نہیں پائے گی ملک کے موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے، کیونکہ معاشی حالات اس قدر خراب ہیں. اکنامیکلی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہے. تو عمران خان کو مشکلات ہوں گی، حکومت کو مشکلات ہوں گی، عوام کو مشکلات ہوں گی اکنامیکلی. تو اس طرح سے وہ حکومت چل نہیں پائے گی، وہ حکومت فیل ہو جائے گی اور 7-8 ماہ میں ہی یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی. اس وقت پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا حل کیا ہے؟ وہ ہے ریمیٹنسز. باہر سے ڈالر آئیں گے، ریمیٹنسز آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی سنبھلے گی، پاکستان کی معیشت سنبھلے گی، اور معیشت سنبھل جائے گی تو ڈیفینیٹلی مشکلات کم ہو جائیں گی. اور ریمیٹنسز کس طرح سے زیادہ ہوں گے؟ عمران خان ایک کال دینا، باہر کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں ایک کال دے تو وہ اگر آج 30 ارب ڈالرز کے ریمیٹنسز ہیں اور عمران خان یہ کہے کہ ہم نے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کو 50 ارب ڈالرز تک پہنچانا ہے، تو ڈیفینیٹلی پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، عمران خان پر ٹرسٹ ہے. شوکت خانم کے حوالے سے عمران خان نے فنڈنگ اکٹھی کی، عمران خان نے نمل کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی، عمران خان نے کہاں پر جو ہے وہ فنڈنگ اکٹھی نہیں کی. اوورسیز پاکستانیز عمران خان کی ذات پر، عمران خان کی شخصیت پر اعتماد کرتے ہیں. اور اگر عمران خان یہ کال دے کہ جی ریمیٹنسز ہمیں ڈبل چاہیے تو ڈیفینیٹلی ڈبل آئیں گی. ریمیٹنسز آئیں گی پاکستان میں، ڈالرز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو مشکلات ہیں اکنامیکلی وہ آسان ہو جائیں گی. پاکستان میں معیشت سنبھل جائے گی، اور معیشت سنبھلے گی تو ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا. تو یہ تمام تر ایکسپیکٹیشنز اور یہ غلط فہمیاں جو کہ موجودہ حکومت لے کر بیٹھی ہوئی ہے، میرے خیال سے کہ یہ صرف غلط فہمیاں ہی یا خوش فہمیاں ہی ثابت ہوں گی. اس سے موجودہ حکومت کو ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان تو یہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میں جیل میں ہوں، میں اپنے تمام تر کیسز میرٹ پر لڑ کر رہا ہوں گا، میں میرٹ پر اپنی تمام تر جو ہے وہ کیسز فیس کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے اپنی سزائیں پوری کرنی ہوں یا جو ہے وہ سزائیں جس طرح سے معطل ہو رہی ہیں یا ضمانتیں مل رہی ہیں تو میں میرٹ پر جیل سے باہر آؤں گا. یہ عمران خان آلریڈی کہہ چکا ہے. عمران خان کا جو بیان آیا ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں چند روز پہلے رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تینوں بڑے رہنما یعنی کہ میاں نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 منٹ میں حل ہو جائیں گے. اس پر عمران خان کا بہت انٹرسٹنگ جواب آیا ہے. عمران خان نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر بھی ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے یا مجھے کوئی اور ملک بھی کہتا ہے، کوئی اور ملک سے مطلب امریکہ ہی تھا نا، کوئی اور ملک بھی کہتا ہے تو میں اس کے کہنے پر بھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. پھر انہوں نے یہ کہا، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی تھی تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو اس وقت سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، وہ تو irrelevant ہو چکا ہے. یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس وقت 12واں کھلاڑی ہے، وہ سیاست سے آؤٹ ہے، پریکٹیکلی وہ سیاست میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب وہ سیاست سے اس وقت irrelevant ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا بات ہو، ان کے ساتھ کیا بیٹھ کر جو ہے وہ بات کی جائے. حالانکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ میاں نواز شریف کی منظوری سے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف 12ویں کھلاڑی ہیں. اب وہ واقعی 12ویں کھلاڑی ہیں، وہ واقعی ریلیونٹ ہو چکے ہیں یا نہیں، یہ آپ بھی مجھے اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ بنی گالہ میں بھی ہاؤس اریسٹ پر نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس بھی توشہ خانہ کے پہلے کیس جیسا ہے. القادری یونیورسٹی کیس میں 6 تاریخ کو انہیں سزا سنائی جانی ہے، اور اس حوالے سے پر امید ہے عمران خان کہ وہ سزا جو ہے وہ ہائر کورٹس میں جا کر وہ معطل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کیس ہی سارا غلط بنایا گیا ہے. تو یہ عمران خان کی جانب سے واضح جواب آیا ہے اس آفر کا جو کہ رانا ثناء اللہ کے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں سامنے آئی تھی. ایک اور خبر آج میری نظر سے گزری اور وہ یہ تھی جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم تو عمران خان کو تب مانیں کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کرنے پر امریکہ کی مذمت کریں. یہ جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا ہے.
تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عمران خان تو یہ آلریڈی کر چکا ہے. امریکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر جب امریکہ کے وزٹ پر تھے، ٹور پر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے وہاں پر کئی انٹرویوز میں یہ باتیں کی تھیں. انہی کی سرزمین پر بیٹھ کر اسرائیل کی مذمت کی تھی. انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے جو ہے ان کے آن ریکارڈ ٹویٹس موجود ہیں عمران خان کے، جو کہ وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں، اسرائیل کی مذمت کرتے رہے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مختلف جگہوں پر سٹیٹمنٹس دی ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی عمران خان اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جماعت اسلامی یہ مطالبہ کر رہی ہے، موجودہ حکمرانوں سے مطالبہ کرے جو کہ کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہیں کہ جناب اسرائیل کی سپورٹ کرنے پر ہم امریکہ کی مذمت کرتے ہیں. موجودہ حکومت سے، حکمرانوں سے مطالبہ کرے نا جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ جی ایک سیاسی پارٹی جس کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا، 2024 اس کے لیے کتنا مشکل گزرا، اس پر پابندی لگانے کی باتیں کی جاتی رہیں، اسے الیکشن سے باہر کر دیا گیا، اس کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، جعلی کیسز عمران خان پر بنا دیے گئے، اتنی زیادہ مشکلات رہی ہیں. کیا اس وقت جماعت اسلامی نے مذمت کی ہے؟ کیا اس وقت جماعت اسلامی نے کہا کہ جی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں؟ تب تو جماعت اسلامی کہیں غائب تھی، تب تو ان کے لوگوں کا جو ہے وہ کہیں اتا پتہ بھی تھا، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ہم تب مانیں جب وہ امریکہ کی مذمت کریں. تو جماعت اسلامی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تو جو سپیس ہے وہ شاید وہ فل کر لے گی. ایسا نہیں ہوتا. ایسا تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس جماعت کے ساتھ اس کے مشکل وقت میں کھڑے رہیں. آپ مشکل وقت میں کھڑے رہیں گے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری پارٹی کے ساتھ یا ہمارے لیڈر کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے تھے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیں گے. لیکن اب اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے، تو یہ جماعت اسلامی والے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا جی، آخر میں صرف ایک چھوٹی سی رپورٹ کا حوالہ میں دینا چاہوں گا. چھوٹی سی تو نہیں، خیر رپورٹ تو کافی بڑی ہے اور خبر بھی کافی بڑی ہے. ڈان کی یہ ایک رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. لکھا ہے جی، ویلکم ٹو دا اسٹون ایج، پاکستان رینکڈ سیکنڈ بائی دا ڈیوریشن آف شٹ ڈاؤنز ان 2024 ایٹ 1861 آورز بیہائنڈ اونلی میانمار. یہ انٹرنیٹ کے شٹ ڈاؤن کی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے بعد صرف میانمار کا نمبر ہے جہاں پر انٹرنیٹ اتنا زیادہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، اور پاکستان سیکنڈ لاسٹ پہ ہے. موجودہ حکمران آئی ٹی کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، موجودہ حکمران ای کامرس کے انقلاب کی بات کرتے ہیں. یہاں پر جو لوگ فری لانسنگ کام کر رہے ہیں، جو یہاں پر ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے اپنا کاروبار باہر شفٹ کرنے پر مجبور ہیں. اس حد تک انٹرنیٹ کو یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے، اتنا شٹ ڈاؤن یہاں پر کیا گیا ہے. کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کا انقلاب لے کر آئیں گے؟ بے روزگاری ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو بے روزگاری بڑھا رہے ہیں. جو لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں، جو بچے کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کا انٹرنیٹ بند کر دیں، ان کا انٹرنیٹ سلو کر دیں، کیا بچے گا ان کے پاس؟ آپ نے تو روزگار چھین لیا ان سے. اور یہ ڈان کی رپورٹ کہ جی ہم پتھروں کے دور میں جا رہے ہیں، پتھروں کے دور میں واپس جا رہے ہیں کہ جہاں پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ دنیا میں ہم نیچے سے دوسرے نمبر پر ہیں جہاں پر انٹرنیٹ اتنا زیادہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف گامزن ہیں، ہم ہر شعبے کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ لے تو جائیں گے لیکن وہ چلے گا کیسے پھر اگر آپ انٹرنیٹ ہی دیں گے نہیں دیں گے یہاں پر؟ تو بہرحال جی امید کرتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی اس حوالے سے، اور جو ہمارے بیچارے نوجوان ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے شور مچا رہی ہے، لیکن اس شور کا کیا فائدہ کہ جو چوروں کے ساتھ مل کر مچایا جائے. مجھے ایک پنجابی کی مثال یہاں پر یاد آ رہی ہے لیکن میں وہ دینا نہیں چاہوں گا، تھوڑا سا وہ غیر اخلاقی ہو جائے گا. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.